میری جماعت دی عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضور قبلہ پیر ریاض الدین نقشبندی صاحب جناب خطاب فرمے سن تو دلو سبحان لکھتی انشاءاللہ تو ساکھ سے محبت نہ سبحان اللہ نعرہ ذوق نہ ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ شان اولیاء حضور قبلہ پیر ریاض الدین صاحب نقشبندی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں سارے آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس خوبصورت اور عظیم عرس شریف کی محفل میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے. بے شک یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. زندگی کی یہ رات ولی کے قدموں میں بیٹھ کر، ولی کے قرب میں بیٹھ کر، ولی کے سائے میں بیٹھ کر ہمیں رسول اللہ کا ذکر نصیب ہو رہا ہے. ولی کے دربار میں ان کے سائے میں بیٹھ کر قرآن سننا اور سمجھنا نصیب ہو رہا ہے. قرآن کا پیغام، نبی پاک کا پیغام ہو، ولی کا دربار ہو،
تو پھر زندگی اس سے زیادہ بڑا منافع کہیں نہیں لے سکتی. آج زندگی کو بہت بڑا منافع ہو رہا ہے. اربوں روپے ایک طرف، آج کی اس محفل کا ایک ایک لمحہ ایک طرف ہے. بے شک بے شک. مگر یہ سب کو پتہ نہیں چلتا. اس دولت کا پتہ سب کو نہیں چلتا. آنکھوں سے جو نبینا ہو اس کے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دو تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. جی آنکھ والا آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. جو دل کا نبینا ہے اسے ذکر میں لے آؤ، اسے پتہ نہیں چلے گا. وہ خالی آئے گا خالی چلا جائے گا. جو دل کا نبینا ہے اس کو مدینے میں لے جاؤ، 10 سال بیٹھا رہے گا، خالی آئے گا خالی جائے گا. کیا بات ہے کیا بات ہے. جو دل کا نبینا ہو کعبہ شریف میں 100 سال طواف کرتا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہوں. واہ واہ واہ. تو جس کی آنکھ ہو اس کو 1 روپیہ بھی کہیں نظر آ جائے نا، گاڑی روک کے جھک کے اس کو اٹھا لیتا ہے. یہ خزانہ جو اس وقت ہمیں مل رہا ہے یہ دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے. جس کی دل کی آنکھ بند ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آنکھ نہیں ہے جو قیامت کے دن کھلے گی. اگر دنیا کی چمک نے دل کی آنکھ کو بند کیا ہے تو قرآن کا ذکر دل کی آنکھ کھول بھی دیتا ہے. کیا بات. آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ پہلے بنیاد رکھ لیں پھر قرآن سے تاکہ سمجھنا بھی نصیب ہو جائے. یہ وہ آنکھ نہیں ہے سر کی جس کو جو اندھا ہے وہ قیامت کے دن پھر اس کی آنکھیں کھلیں گی. ایسا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا جو دل کی آنکھ ہے نا وہ گناہ سے بند ہوتی ہے. دل کی آنکھ گناہ سے بند ہوتی ہے. دل کی آنکھ گناہ سے بند ہوتی ہے. دل کی آنکھ قضا سے بند ہوتی ہے. دل کی آنکھ جو ہے وہ مٹی سے بند نہیں ہوتی، وہ گناہ سے بند ہوتی ہے. جو دل کی آنکھ کو گناہ بند کر دیتا ہے اگر وہ محفل عشق میں آ جائے تو میرے نبی کا ذکر اسی آنکھ کو صاف کر کے روشن بھی کر دیتا ہے. کیا بات ہے کیا بات. یعنی مشکل کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو دل جو اندھا ہو گیا تو قیامت کے دن ہی کھلے گا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے دل کو میں ذرا علامت بھی بتا دوں ان کو، اندھا دل کیسے ہوتا ہے. آنکھیں اندھی ہونا پتہ چل جاتا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آنکھوں میں موتی آ گیا یا یہ بینائی چلی گئی. دل اندھا جب ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے، دل اندھا جب ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے وہ مسجد میں جائے اس کو مزہ نہیں آتا، وہ محفل میں آئے اسے مزہ نہیں آتا، وہ دربار میں جائے اسے مزہ نہیں آتا، وہ قرآن سنے اسے مزہ نہیں آتا، وہ نعت شریف سنے اسے مزہ نہیں آتا، وہ بیان سنے اسے مزہ نہیں آتا. اندھے دل کو صرف مزہ گناہوں میں آتا ہے. گانا سنے تو مزہ آتا ہے، فلم دیکھے تو جھومتا ہے، چھکے چوکے دیکھے تو چھلانگے مارتا ہے، اللہ کے ذکر میں آ جائے تو چپ لگ جاتی ہے. سمجھ لے اس کا دل گندا ہو گیا، اندھا ہو گیا. کیا بات ہے. واہ 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 کیا بات. قرآن نے علامت بتا دی. اب آپ اپنا اندازہ کر لیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. کیونکہ ہمیں ڈاکٹر کہہ دینا کہ یہ تیرے اندر جراثیم آ گئے ہیں، اگر تو نے علاج نہ کیا نا تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، یا دماغ پاگل ہو جائے گا، یا تیرے بازو سن ہو جائے گا، یا تیری ٹانگیں اپاہج ہو جائیں گی. یہ جراثیم خطرناک ہیں، اگر تو نے ان کا علاج نہ کیا تو مر بھی سکتا ہے. کہتا ہے کتنے لاکھ لگیں گے؟ فوراً کہتا ہے انگریزی ڈاکٹر سے کتنے لاکھ لگیں گے ان جراثیم کو مارنے میں؟ وہ کہے گا 5 لاکھ لگیں گے. کہتا ہے 6 لاکھ دے دیتا ہوں، بھینسیں ساری بیچ دیتا ہوں، زمین بھی بیچ دیتا ہوں، زیورات بھی سارے بیچ دیتا ہوں، کیونکہ زمین بھینسیں اور سونا چاندی تو میری جان سے وابستہ ہے. جب میری جان ہی نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ بھینسوں کو ساری بیچ کے ان جراثیموں کو تو مار دیتا ہوں جو میری جان کو مارنے آئے ہیں. سمجھے نا بات؟ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. سارا مال بیچ کے ان جراثیموں کو مارنے جا رہا ہے جن جراثیموں نے ان کی آنکھوں کو مارنا ہے یا اپاہج کرنا ہے یا بندہ مارنا ہے. ان جراثیموں کو مارنے کے لیے یہ گیا کراچی،
یہ گیا لاہور، یہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا، لاکھوں روپے دے کے آخر جراثیم مروا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک نور کا موتی سمجھا رہا ہوں، پھر بعد میں آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ سناؤں گا، سنیں غور سے۔ کتنا یہ بندہ بھٹک گیا ہے، کتنا بھول گیا ہے۔ یہ جراثیم مارنے کے لیے لاکھوں روپے لے کے پورا سامان بیچ کر جراثیم مارنے گیا، مار کے آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تجھے یہ جراثیم نظر آتے ہیں، تجھے ایمان کے جراثیم نظر نہیں آتے؟ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عظمت و شان اولیاء۔ انتہائی مجھے آپ توجہ دے دیں، میں کچھ آپ کو بنیاد دے دوں۔ قرآن فرماتا ہے تجھے یہ جراثیم نظر آئے، تجھے ایمان کے جراثیم نظر نہیں آئے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جراثیم جو ڈاکٹر نے بتائے ہیں یہ رہ گئے تو مجھے مار دیں گے، ان کو مروا دوں۔ قرآن کہتا ہے اگر ایمان کے جراثیم تو نے نہ مروائے تو تیرا ایمان مر جائے گا۔ اب مجھے کوئی بتائے جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ کچھ بندے سوچنے بیٹھ گئے، جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ بولے نہ سارے، آپ کی جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ عقل والے کے لیے ایمان قیمتی ہے اور بے عقل کے لیے جان قیمتی ہے، کیونکہ یزید بے عقل تھا، اسے جان قیمتی لگتی تھی، حسین عقل مند تھا، اسے ایمان قیمتی لگتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو کیا اس بات نے سمجھیں، بات سمجھیں، یزید نے جان بچائی، امام حسین نے ایمان بچایا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یزید نے جان بچائی، میرے حسین نے ایمان بچایا، میرے حسین نے ایمان بچایا، پھر پوری دنیا کو بتا دیا مال نہ بچانا اور نہ ہی جان بچانا، جب بھی بچانا ہے ایمان بچانا ہے، کیونکہ تمہارا قیمتی اثاثہ تمہاری جان نہیں ہے، تمہارا قیمتی اثاثہ تمہارا ایمان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ پریشانی تو یہ ہو گئی نا، بیان سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جوشیلا بیان سن لیا، نعرے لگا دیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ بھی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ کی گونج بھی لگنے لگ گئی۔ نعت شریف سنی، کیونکہ ہم بریلوی ہیں، نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ظاہر نعت ہی ہمارا موضوع ہے، نعت ہی ہماری ابتدا ہے عشق کی۔ نعت سنتے ہیں، جھومتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، لیکن اصل پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ آدھی رات تک نعتیں سنتا ہے، میلاد سنتا ہے، محبوب کی تعریف سنتا ہے، آل رسول کی تعریف سنتا ہے، جھومتا رہتا ہے، نعرے شعرے لگاتا ہے، 5-10 روپے ویل بھی دے دیتا ہے۔ جب جاتا ہے جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے، مسئلہ تو حل نہ ہوا نا، مسئلہ تو حل نہ ہوا نا۔ وہاں جائیں نا، آئے تھے گندے، جب جائیں تو نور ہو کے جائیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب سارے مجھے ساتھ دیں گے نا، پھر میں کچھ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آئے تھے گندے، جب گئے تو اچھے ہو جائیں، ایسا ہے نا؟ آئے تھے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کی علامتیں کھول دوں تاکہ سادے بندے بھی سمجھ جائیں، سادے بندے بھی سمجھ جائیں۔ آئے تھے، جب آئے تھے جھوٹ بولتے ہوئے آئے تھے، جب جائیں تو سچ لے کے جائیں۔ جب آئے تھے تو گانوں میں مستیاں لیتے تھے، اب جائیں تو نعت رسول کی مستیاں شروع ہو جائیں۔ غور سے سنیں، جب آئے تھے تو بے نماز تھے، جب یہاں سے جائیں تو نماز لے کر جائیں۔ جب آئے تو دنیا کے عاشق تھے، جب یہاں سے جائیں تو رسول اللہ کا عشق لے کر جائیں۔ حل تو یہ ہے نا، حق تو یہ ہے۔ جیسے آئے ویسے آئے، 100 محفل ہوگی، 200 محفل ہوگی، زندگی جس کی 60 سال ہے اس نے 60,000 محفل سنی ہوئی ہے، ابھی تک داڑھی نہیں آئی، ابھی تک نماز نہیں آئی، ابھی تک زبان پہ سچ نہیں آیا، ابھی تک آنکھوں میں رنگ نہیں آئی، ابھی تک آنکھوں میں وہ روشنی نہیں آئی۔ 60 سال 70 سال ہو گئے تقریریں سنتے سنتے، میلاد اور کلخانیاں سنتے سنتے، ابھی تک طبیعت چال ڈھال میں فرق نہیں آ رہا۔ کبھی آپ نے سوچا مسئلہ حل کہاں سے ہوگا؟ اچھا بھی حل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، پہلے مجھے بتا دیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا یہ جو بے نماز زندگی ہے اس کو نمازی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی آواز آتی رہے گی نا، پھر مجھے تار بنتی رہے گی۔ یہ بے نماز زندگی نمازی ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ حق تو یہ ہے نا، اگر نہ ہوئی، مر گئے تو ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ککھ نہ بچا، کوئی چیز نہیں بچائے گی۔
بے نماز مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا، بے نماز مر گیا توبہ نہ کی کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ ہزار ہاں میلاد کیے، لاکھوں روپے میلاد پر خرچ کیے، ہزار ہاں مساجد بنائی، لاکھوں روپے مساجد میں خرچ کیے، حج کیے، کرتا رہا، مگر نماز قضا کی اور قضا ہی صورت میں مر گیا، سیدھا جہنم میں گیا، نہیں بچائے گی کوئی چیز اس کو۔ تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ بے نماز زندگی کو نمازی ہونا چاہیے، جھوٹی زندگی کو سچا ہونا چاہیے، دنیا کی عاشق زندگی کو رسول اللہ کا عاشق ہونا چاہیے۔ حق یہ کیسے ہوگا؟ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں، کسی سے نہیں پوچھتے۔ کوئی بھی بندہ جتنا بھی قابل ہو اس کا مشورہ ناقص ہو سکتا ہے، جتنا بھی کامل ہو اس کے مشورے میں کہیں نہ کہیں کمی ہو سکتی ہے، مگر قرآن جو مشورہ دے اس میں فرمایا لا ریب فی، شک بھی نہ کرنا، شک سے بھی پاک ہے، شک سے بھی پاک ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کا وہ نسخہ بتا رہا ہوں جس سے ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خاص کیا ایمان والوں کو، یا ایھا الناس نہیں بولا۔ جب یا ایھا الناس فرماتا ہے تو کافروں کو بھی شامل کرتا ہے، اس بات میں منافقوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ جب یا ایھا الناس بولے تو اس بات میں کافر، منافق، مومن سب کو شامل کرتا ہے۔ الناس، سب سنو، میری بات سنو، سب سنو۔ جب کہیں کوئی خاص بات ہوتی ہے اس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو اب میں تمہیں بات کرنے والا ہوں یہ صرف رسول اللہ کے غلاموں سے بات کرنے والا ہوں، بس جو میں بات بتانے والا ہوں یہ صرف رسول اللہ کے غلاموں سے بات کرنا چاہتا ہوں، محمد کے غلاموں سے بات کرنا چاہتا ہوں، محمد کے غلاموں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیارے محبوب کے غلاموں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے مجھے مانا پر میرے محمد کو نہ مانا اس سے میں بات نہیں کر رہا۔ کچھ بندے سمجھ کیونکہ یہ جانتے تھے، یہ سمجھ گئے۔ جو مجھے مانتے ہیں میرے محبوب کو نہیں مانتے ان سے میں بات نہیں کرتا۔ جو مجھے مانے میرے نبی کو نہ مانے میں اسے نہ مانوں نہ اسے بات کروں، جو میرے محمد کو مانے میں رب اسے مانوں پھر اسے بات بھی کروں۔ وہ قبائل تھے نا، اب بھی بہت سارے قبائل ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں پر نبی کو نہیں مانتے۔ سنیں بات، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اب بھی بہت سارے قبائل ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر میٹھے نبی کو نہیں مانتے۔ مردود فرمایا ایمان کی شرط یہ نہیں ہے کہ تم رب کو مانو، ایمان کی شرط یہ نہیں، ایمان کی شرط یہ نہیں، ایمان کی شرط یہ نہیں ہے کہ تم رب کو مانو، اللہ فرمائے مجھے مانو۔ ایمان کی شرط یہ ہے کہ تم میرے محمد مصطفیٰ کو مانو، شرط یہ ہے کہ تم میرے محمد کو مانو۔ یہ شرط نہیں ہے کہ مجھے مانو، توحید کو مان لیا تو مرکز کو تو مان لیا، اب اللہ کو جب مان لیا تو نبی کو نہ مانا تو کیا ہوا؟ نبی تو بندہ ہے، نبی تو بندہ ہے۔ سنیں غور سے جملہ، یہ عاشقی کا جملہ بھی دوں گا، نبی تو بندہ ہے نا، جب رب کو ہی مان لیا آگے بندے کو اگر نہ مانا تو چلو اللہ تو قبول فرما لیتا۔ فرمایا سن غور سے، جس کو تو بندہ کہہ رہا ہے نا، جس کو تو بندہ کہہ رہا ہے اگر وہ بندہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ جس کو بندہ کہہ کے پیچھے کر رہا ہے کہ میں رب کو مان رہا ہوں، اگر رب کے بندے کو نہ مانا تو مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا بندہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، تو نے دیکھا نہیں تھا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من سلالۃ من طین، جب ملائکہ کو میں نے کہا میں بشر بنا رہا ہوں، بشر بنا رہا ہوں، پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
جب اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں، جب بندہ اٹھ کے بیٹھے. آپ غور کریں گے نا، آپ کو اس کے اندر کا موتی آپ کے ہاتھ چڑھ جائے گا. جب بندہ اٹھ کے بیٹھے، جب بندہ اٹھ کے بیٹھے تو میں بندے کا استقبال اس شان سے کرانا چاہتا ہوں، سجدہ مجھے ہو رہا ہے، مجھے ہی ہوگا. جب بندہ اٹھ کے بیٹھے تو تم سارے اس بندے کو سجدہ کرنا، اس کا استقبال کرنا ہے. اچھا، وہ بندہ کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب روح پھونکوں وہ بندہ اٹھ کے بیٹھے، آنکھ کھولے بشر بیٹھے. اس کا استقبال پھولوں سے نہیں، ملائکہ کے سجدوں سے. پھولوں سے نہیں ہے، جبرائیل کے سجدے سے، میکائیل کے سجدے سے، اسرائیل کے سجدے سے، ملائکہ کے سجدے سے اللہ نے آدم کا استقبال کیا. کسی عاشق نے لہر دوڑائی، کہا مولا اتنا بڑا استقبال آدم کا کیا، اتنا بڑا استقبال تو نے آدم کا کیا، سجدہ تجھے ہوتا تھا، تو نے آدم کو کرا دیا. آدم کا اتنا مقام ہے. فرمایا نہیں، تم سمجھے نہیں ہیں، آدم میں جو دم ہے اصل سجدہ اس کو تھا. تم سمجھے نہیں، تم نے دیکھا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے. سمجھے بات؟ آپ غور فرمائیں پھر تاکہ آپ کی عاشقی بھی بن جائے. تمہیں آدم نظر آ رہا ہے، مجھے آدم میں محمد مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. ہائے ہائے. سجدہ آدم کو نہیں ہے، سجدہ تو جو اس میں دم ہے اس کو ہے. سبحان اللہ. فرمایا تو جس کو بندہ کہہ رہا ہے نا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا ہوا؟ تو جس کو بندہ کہہ رہا ہے تو اس کو تو یہ مقام ہے، اور بندہ نہ ہوتا وہ تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. یا مجھے پھر ایک اور موتی عشق کا یاد آ رہا ہے. آیت میرے پیش نظر ہے، میں جاؤں گا آپ کے علاج کے لیے. پہلے عاشقی کا ٹیکہ لگا لوں آپ کو تاکہ مستی چڑھ جائے، پھر آسانی سے بات سمجھ آ جائے. فرمایا تم جانتے ہو کہ مجھ سے پہلے کون تھا؟ اللہ، اگر کہوں تجھ سے پہلے کوئی تھا تو میرا ایمان بچے گا. فرمایا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. تو مجھ سے پہلے کوئی تھا نہیں. اچھا، جب میں تھا، غور کریں گے نا، اللہ فرما رہا ہے مجھ سے پہلے کوئی تھا نہیں. جب میں تھا تو پھر کوئی تھا نہیں. کوئی فضا تھی نہیں، ہوا تھی نہیں، فضا تھی کوئی نہیں، کوئی گنجائش کوئی چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھا نا. اللہ تھا. نہیں سوچ سکتا کہ اللہ سے پہلے کچھ تھا، یا اللہ جب تھا تو اللہ کے ارد گرد کوئی ماحول تھا. آخر کوئی ہوتا ہے نا، اس میں ارد گرد کوئی ماحول ہی تو ہوتا ہے نا، نیچے اوپر دائیں بائیں. جیسے میں بیٹھا ہوں تو میرا ماحول ہے نا. اگر میں تنہا بیٹھوں تو میرا ماحول تو ہوگا نا، نیچے کوئی چیز ہوگی، اوپر ہوگی، دائیں بائیں ایک ماحول ہوگا. فرمایا بتا اب ایمان والیاں، اس کو بندہ کہہ رہا ہے جب میں تھا تو کیا کوئی ماحول تھا؟ اگر تو کہے گا نا کہ ماحول تھا، کافر ہو جائے گا. ماحول نہ کہنا، پھر مولا کہوں کیا؟ سمجھے بات؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مولا کہوں کیا؟ نہ ماحول تھا، نہ اوپر تھا کوئی چیز، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ ماحول نہ ہوا، بس تو تھا. نہ کوئی پہلے نہ کوئی بات، پھر کہوں کیا؟ فرمایا اتنا کہو بس رب تھا. اتنا کہہ کے خاموش ہو جاؤ کہ بس رب تھا. چلو رب تھا، ہم نے کہا رب تھا، آپ بھی کہہ دیں رب تھا، باقی کچھ نہیں کہیں گے. اگر کچھ کہیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. پس اللہ تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا. کچھ نہیں کہیں گے نا. موتی عشق رسول کا دے رہا ہوں، جس کا سینہ کھلا ہے تو کھلا ہے، جو بند ہے تو پھر بند ہو جائے گا. آنکھیں کھولنے والا علاج کر رہا ہوں آپ کو. ہاں جی، اللہ تھا، باقی کچھ نہ کہنا، کچھ نہ تھا. اللہ نے خود فرمایا میں تھا، باقی کچھ نہ تھا. پس میرے بعد تھا تو محمد مصطفیٰ تھا. ابھی نہیں آئی جملہ تو میرا اگلا ہے، آپ بے ہوش ابھی سے ہونے لگ گئے. جو چیز میں نے دینی ہے وہ تو اگلی ہے. تو تھا، کچھ نہ کہنا کہ کچھ تھا. پھر تو نے کہا میں تھا، بس پھر میں نے بنایا محمد. پھر ہم دو تھے. یا اللہ فرماتا ہے میں تھا یا محمد تھا. مولا جب محمد بنا تو کیا فضا بنی تھی؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
فضا بنی نہیں، ہوا بنی نہیں سمجھے. تو تھا یا محمد تھا اس وقت فضا تھی؟ فرمایا نہیں. ہوا تھی؟ فرمایا نہیں. آسمان؟ فرمایا نہیں. زمینیں؟ کچھ بھی نہیں. پھر بھی کچھ بھی نہیں. پھر بھی کچھ نہیں. سننے غور سے، پھر بھی کچھ نہیں تھا نا، کیونکہ ہوائیں، فضائیں، زمینیں، آسمان بھی میرے نبی کی تخلیق کے بعد بنی ہے. یہ ساری فضائیں، ہوائیں بعد بنی ہیں. تو پھر اللہ تھا یا محمد تھا؟ پھر کوئی مجھے بتائے اللہ تھا تو کچھ نہ تھا، جب محمد تھا تب بھی کچھ نہ تھا، تو پھر محمد کہاں تھا؟ عقل کا علاج کر، جس کو تو بندہ کہہ رہا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کجا وہ کھجا، پھر میں کیوں نہ وہ لہر دیتا ہوا جاؤں جس کو تو اپنے جیسا کہہ رہا ہے. ذرا تو کچھ خیال کر. میں ہمیشہ یہ عشق کا موتی دیتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنے جیسا تو بعد میں کہنا، اب پہلے مقابلہ تو کر لے. تیری تھوک کیا ہے، محمد کا لعاب کیا ہے. سبحان اللہ. عشق والے تو سبحان اللہ پڑھیں گے نا، باقی چلو آرام سے بیٹھے رہیں گے. میں تجھے کیسے مانوں کہ تو میرے محمد جیسا ہے؟ کس دلیل سے تو مجھے قائل کرے گا؟ تیری تھوک کھانے میں جائے تو کھانا برباد ہو جائے. میرے نبی کا لعاب چھوٹے سے کھانے میں جائے تو سینکڑوں صحابہ کھائیں پھر بھی بچ جائے. کوئی تو دلیل دے دی تیرے جیسا ہے وہ. کوئی تو دلیل دے دے کہ پھر میں مان جاؤں گا کہ وہ تیرے جیسا. کوئی دلیل تو دے دے نا. بندہ دعویٰ جو کرتا ہے، میں جو کہوں میں ہوں تو میرا دعویٰ ہے نا کہ یہ میں بیٹھا ہوں. تو جو کہہ رہا ہے کہ میں اس جیسا ہوں، کوئی ایک دلیل تو دے دے. تیری تھوک جائے کھانے میں برباد ہو جائے، میرے نبی کا لعاب جائے کھانے میں تو ہزاروں بندے کھائیں. میرے نبی کا لعاب کنویں میں جائے تو میٹھا ہو جائے. سنیں غور سے، میرے نبی کی انگلی مبارک پیالے میں جائے تو 5 چشمے جاری ہو جائیں. تیرا ہاتھ دیکھ، میرے نبی کا ہاتھ دیکھ. تیری انگلیاں دیکھ، میرے نبی کی انگلیاں دیکھ. پھر سنیے، تو کہاں وہ کہاں، تجھے دیکھے بندے برباد ہو جاتے ہیں. میرے نبی کا چہرہ دیکھیں تو کالے بھی بلال ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایک یار تو بلال بنا کے دکھا دینا. تو بڑا چٹا ہے نا، کسی کالے کو یار بنا، اس کو حسین بنا کے دکھا دے، پھر میں مان جاؤں گا تو اس جیسا ہے. تیرا کالا کالا رہتا ہے، تیرا کالا کالا رہتا ہے. تو کالے بیٹے کو سونگا نہیں کر سکتا. تیرا کالا کالا رہتا ہے. میرے نبی کا کالا یار کالا نہیں رہتا، پوری امت کا حسین بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تیرا کالا کالا رہتا ہے، جو اس سے دل لگائے تو وہ بلال بن جاتا ہے. اور سے سنیے جملہ اگلا. ابھی آیت میں نے نہیں سنائی آپ کو، ابھی نبی کے عشق کے 2-4 جملے میرے سینے میں آ گئے، سناتا ہوا جاؤں نا. ذرا سنیے. اور عشق والی سبحان اللہ آپ سنا سکتے ہیں مجھے؟ اچھا یہ تو ہے آپ کی عشق والی سبحان اللہ، تو پھر دوسری کیسی ہوگی؟ عشق والی سبحان اللہ سنا دے. دل کھول دے نا، کھول دے دل کو، کھول دے کھول دے کھول دے. اس بیچارے کو کھولنے دے، اب تو کھلنے دے نا. یہ ہے ہاسپٹل جہاں دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. دونوں ہاتھ بھی کھول دیں، منہ بھی کھول دیں، سبحان اللہ کہیں کہ اس کو دھو دیں، ذرا روشن ہو جائے. اللہ کھول دے اس بیچارے کو، کھولنے دے. آدھی رات تک فیس بک پہ جو اس کو برباد کرتے ہیں نا، اب آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آدھی رات تک سکرین پہ نظر لگا کے اس کو گندا کرتے رہتے ہیں، میلا اور اندھا کرتے رہتے ہیں. گلی کوچے میں لوگوں کی بیٹیوں کو تک کے جو اس کو برباد کر رہے، کالا سیاہ کر کے بیٹھے. اس کو کھلنے دیں، یہ دھلنے کی جگہ ہے. یہ قرآن کی محفل ہے، نبی کے عشق کی محفل ہے، ولی کے قدموں کی محفل ہے. اس کو کھلنے دیں، یہاں پہ کھل جائے گا. کیسے ممکن ہے یہ نہ کھلے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا تو کیسے میرے نبی کا مقابلہ کرتا ہے؟ تیری بیٹی اور ہے، رسول اللہ کی فاطمہ اور ہے. سبحان اللہ. تیری بیٹی باہر جائیں تو دنیا کے ایمان برباد کرتی ہے. رسول اللہ کی بیٹی کربلا میں آئے تو قیامت تک مومنوں کا ایمان بچا کے گئی ہے. تو کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ تو اور ہے، وہ اور ہے. اللہ نے فرمایا اس جیسا تو نہ بن، وہ ہے وجہ وجود کائنات. اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا.
وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. فرمایا مجھے مانا، میرے نبی کو نہ مانا، میں اس سے نہیں مانوں گا. میں صرف بات کرتا ہوں اپنے نبی کے غلاموں سے. کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے. اللہ میرے مولا کوئی خاص بات ہے. کافروں کو نکال دیا، منافقوں کو نکال دیا، عیسائیوں یہودیوں سب کو نکال دیا. صرف آمنو جو محمد کے غلام ہیں نا، تم سنو. اللہ ہم سنیں. قرآن تو 1450 سال پہلے ہی آیت اتری، کم و بیش. تو جب وہ تھے انہی کے پر اتری تھی نا. یا ایھا الذین آمنو، تو اس وقت جب اتری تھی تو 1400 سال کم و بیش ہو گئے. تو مولا ان سے بات کی تھی یا ہم سے کر رہا ہے؟ پہلے یہ تو صاف کر دے نا. یا ایھا الذین آمنو اترا ہے 1400 سال پہلے، تو ان سے بات کی تھی یا ہم سے آج بھی کر رہا ہے؟ فرمایا اگر نبی ہے تو پھر بات بھی آج ہی ہے. ہائے 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 ہائے. نبی ہے تمہارا؟ کس کس کا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. وہ کوئی بیٹھا تو کہیں نہیں جیندہ نبی کہیں نہیں. میں آکے تیرا ہے ہی کون. آخر کیا سنے دے ود وی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں کہ کیوں تے کو کیا تکلیف ہے؟ آکے وہ سن دے. میں کی میں آکے نہیں سندا. میں کہ اللہ پاک دی قسم نہیں سندا تیری. تو سمجھے دا کہنے ہو میں کیا کرا والا ہوں. میں آکے بالکل نہیں سندا. خوش تھی گئے آدھے میرے ایمان دے آگے شاید. میں کہ بالکل نہیں سندا مگر تیری سن. میں کہ میری اللہ پاک دی عزت دی قسم میں نہ بولاں میرے دل وچ آوے میرا نبی اوہی سن لیتا. میرے عقیدے والے سبحان اللہ بولے، باقی چلو آرام سے سوچ کے رہے. کیوں نہیں سنتا؟ فرمایا نبی ہے، نبی ہے نا. گیا تو نہیں ہے. کوئی وزیر اعظم نہیں جو سابق ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ آپ کے ووٹوں سے بنا ہوا کوئی وزیر اعظم نہیں ہے جو سابق ہو جائے گا. بیچارہ ہے مگر رول رہا ہے. یہ آپ کے انگوٹھے سے بننے والا تو رول رہا ہے. یہ نبی وہ نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا محمد ہے. ہاں جی، یہ سابق نہیں ہوتا. سابق ہوتے ہیں بندے. پھر بندوں کی بات آگے کیا کریں. بندہ سابق ہوتا ہے. کرسی پہ بیٹھے تو حاضر، اترے تو سابق. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کرسی پہ بیٹھے تو حاضر، اترے تو سابق. جیے تو حاضر، مرے تو سابق. بندہ سابق ہوتا ہے. پر رب نے فرمایا نبی سابق نہیں ہے. میرا نبی وہ محمد ہے جو سابق نہیں ہوا. جب سے بنایا اب تک نبی، قیامت تک نبی، ہمیشہ کے لیے نبی ہے. یہ سابق نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کی حکمرانی آج بھی برقرار ہے. ماننے والے بولیں، باقی آرام سے بیٹھے رہے. میٹھے نبی کی حکمرانی آج تک برقرار ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اگر آپ کو دل میں کوئی شک چھوٹا موٹا آ رہا ہو تو میں وہ بھی پک کر دوں. جو نہیں ہوتا اس کے نہیں ہوتے. میں دلیل بھی دے رہا ہوں نا. جو نہیں ہوتا اس کے نہیں ہوتے. جو نہیں ہوتا اس کے یار بھی نہیں ہوتے. جو نہیں ہوتا اس کے یار بھی نہیں ہوتے. جو نہیں ہوتا اس کا نام بھی نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا اس کا نعرہ بھی نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا اس کا مسند محراب اور منبر نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا اس کا پٹواری بھی نہیں ہوتا. جو گیا ساتھ سب کچھ گیا. اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے. دوسرے جو آ گئے وہ گیا تو کچھ بھی نہ گیا. فرمایا پھر ادھر سے تو بات سمجھ لے. جو نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو سب کچھ موجود ہے سمجھ لو محمد بھی موجود ہے.
اگر وہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتے. دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ محبوب نہ ہو عاشق ہو؟ مجھے کوئی بندہ بتا دے دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ سونا نہ ہو. میں ذرا دنیا والی بات کر دوں. مجھے کوئی بندہ سادہ دیہاتی بتا دے کہ سونا بندہ نہ ہو، کوئی ہو ہی نہ اس کے عاشق ہوں. جو ہوتا نہیں اس کے عاشق بھی نہیں ہوتے. ہونا بھی شرط ہے، سونا ہونا بھی شرط ہے. ہونا بھی شرط ہے، سونا ہونا بھی شرط ہے. عاشقی کی یہی اصول ہے نا. اور چلو عاشقی والے ہو، میں سمجھتا تھا کو سوچا عاشقی کا یہی اصول ہے نا نوجوانوں کہ ہو بھی سونا بھی ہو. اس کا مطلب دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے عاشق کے لیے. اگر عاشق ہے تو سمجھ لو حسن بھی موجود ہے، بدہ بھی موجود ہے. اگر کوئی نہیں ہے نا پھر عاشق بھی نہیں ہوتا. بلا خام خواہ کسی کو گلی میں چلا دو اور وہ کہے میں عاشق ہو گیا ہوں، بندے پوچھیں گے کس کا؟ تو کس کا عاشق ہے؟ کہے گا میں عاشق ہو گیا ہوں. کہا کس کا؟ اگر عاشق ہو گیا ہوں کیا کس کا؟ کسی کا نہیں. کہ پاگل ہے تو. جب تو کوئی نام ہی نہیں بتا رہا اس کا مطلب ہے تو پاگل ہے. پکی بات ہوگی نا. جب اس کا مطلب ہے معشوق نہ ہو تو عاشق ہوتے نہیں. اگر آ بھی جائیں تو پاگل ہوتے ہیں. یہ جو سارے عاشق بیٹھے ہیں کیا خبر ہے کہ محمد نہیں ہے؟ تیرا نہیں ہوگا، میرا تو موجود ہے. یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ محمد موجود ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. نہیں آئی آپ کے عشق والی ہیں؟ اللہ اکبر. ہمیں تو خیر شک شبہ ہے نہیں. جن کو ہے ان کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا ندانا وہ گیا نہیں ہے. سمجھے نہیں بات؟ پھر میں لوٹ کے آ گیا ہوں. وہ سابق نہیں ہوا، نہیں وہ سابق ہوا ہے نہ بوڑھا ہوا ہے. 15 سال سے 25 سال تک عاشق پیچھے پیچھے گھومتے ہیں. 35واں سال لگا عاشق گئے سارے، بندہ بوڑھا ہو گیا. حسن 10 سال کے عاشق بندے پھرتے ہیں. 15 سے 25، 25 سے 35 گیا، حسن بھی گیا، عاشق بھی گئے. اب تک یہ عاشقی چل رہی ہے. پتہ لگا حسن بھی موجود ہے، محبوب بھی موجود ہے. ہائے ہائے ہائے. نہ محبوب گیا ہے نہ حسن گیا ہے. ہائے ہائے. قرآن سنا دوں پھر مانو گے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سویا ہر چیز میں نے بنائی ہے. جس کو جو دیا ایستا ایستا واپس لیا. کوئی سمجھے نہ سمجھے میں کیا کروں؟ آپ سمجھیں. لال ٹوپی والے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ سمجھیں اور سبحان اللہ سنائے. فرمایا جس کو میں نے جو کچھ دیا ایستا ایستا واپس. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف. قرآن بتا رہا ہے جس کو جو کچھ دیا پھر ایستا ایستا واپس لیا. جیسے دیا تھا جس سمت میں دیا تھا ویسے کر کے چھوڑ دیا. تو بات کھول ہی دوں تھوڑی تھوڑی. جس کو زندگی دی ایستا ایستا واپس لی، بندہ مر گیا. جس کو طاقت دی پھر ایستا ایستا واپس لی، بندہ بوڑھا ہو گیا. جس کو حسن دیا ایستا ایستا واپس لیا، بندہ پھر جھوریاں شوریاں اب کوئی نہیں دیکھتا. وہ کدھر ہے تیرے عاشق؟ کہے گا میرا حسن رہتا تو میرے عاشق بھی رہتے. پکی بات ہے تیرا حسن چلا گیا، اب تو ہو گیا بوڑھا، تیرا حسن گیا. اس کا مطلب ہے گیا تو کوئی نہیں رہا. یہ جو سارے موجود ہیں فرمایا ہر ایک کو دیا واپس لیا. ہر ایک کو دیا پھر واپس لیا. جو کچھ محمد کو دیا واپس نہیں لیا بلکہ بڑھاتا رہا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سویا ہر کوئی پرانا تھی سی تو ہر روز نواں تھی سی. ہائے 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 ہائے. میں عشق والی بات عشق والی جملے سنا دوں. سویا ہر کوئی پرانا تھی سی تو ہر روز نواں تھی سی. ہائے ہائے ہائے. سارے دا حسن گھٹدا وے سی، تیرا حسن قرآن منے دے کہ کہنا کیرا منے دے. آکھے سبحان اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اپنے استاد سے پوچھنا یہ آیت کیا کہتی ہے. کسی کوہوڑے سے نہ پوچھنا
کسی کوہڑ کے مرض سے نہ پوچھنا، کسی برسی سے نہ پوچھنا، کسی مردہ دل سے نہ پوچھنا، پوچھنا تو احمد رضا سے پوچھنا ہے، امام احمد رضا سے پوچھنا ہے، وہ بتائے گا کہ یہ کیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر دن گزرتا جائے گا، تیرا حسن بڑھتا جائے گا، تیرا ذکر بڑھتا جائے گا، تیرا اقتدار بڑھتا جائے گا، تیرا خمار بڑھتا جائے گا، تیرے یار بڑھتے جائیں گے، تیرے یار بڑھتے جائیں گے، تیرے عاشق بڑھتے جائیں گے، سب ہٹتے جائیں گے، تو بڑھتا جائے گا۔ تو پھر یہ سابق کہاں سے ہوا؟ پھر میں لوٹ آیا ہوں سیر کرا کے آپ کو، یہ سابق کہاں سے ہوا؟ نہ سابق ہوا، نہ گیا، نہ کم ہوا، موجود ہے، بات بڑھ بھی رہی ہے۔ جو اقتدار تھا اب بھی ہے، جو اختیار تھا اب بھی ہے، جو حسن تھا اب بھی ہے، جو علم تھا اب بھی ہے، جو کچھ میرا نبی پہلے تھا وہ آج بھی ہے۔ فرق اتنا ہے، پہلے سر کی آنکھ دیکھ رہی تھی، ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا، ابو لہب بھی دیکھ رہا تھا، بلال بھی دیکھ رہا تھا، صدیق اکبر بھی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ موجود تھے تو سارے دیکھ رہے تھے۔ اب فرق اتنا آیا ہے، نہ ابو جہل کو نظر آتا ہے، ہائے 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 ہائے، نہ ابو جہل کو نظر آتا ہے، نہ ابو لہب کو نظر آتا ہے، نہ منافق کو نظر آتا ہے، نہ منافق کو نظر آتا ہے، نہ منافق کو نظر آتا ہے۔ وہ ماہی نظر آتا ہے تو صرف اپنے عاشق کو نظر آتا ہے۔ پہلے سب کو میں نے کہا اللہ سیاں، پہلے ساروں کو دکھایا، اب پھر پردے میں بیج کے صرف مخصوص کر دیا۔ فرمایا تیرے یار کو غیر دیکھے تجھے غیرت آتی ہے، مجھے نہیں آتی۔ ہائے 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 ہائے، تیرے یار کو گندا غیر دیکھے تو تجھے غیرت آتی ہے، تیرے بیٹے کو تیرا دشمن دیکھے، تیرے بیٹے کو تیرا دشمن دیکھے، سادی بات کر دو، تیرے بیٹے کو تیرا دشمن دیکھے تو بیٹے کو سائیڈ میں کر لیتا ہے، اس کے آگے نہ چل، یہ دشمن ہے کہ تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ میرا دل نہیں مانتا میں اپنے بچے کو دشمنوں کی بستی میں بھیجوں، مانتا ہے ایمان سے بچائیں۔ آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو دشمن کی بستی میں بھیج دیں؟ نہیں مانتا نا۔ فرمایا تیرا دل نہیں مانتا تو اپنا محبوب بیٹا دشمنوں کی بستی میں بھیجے، پھر میرا دل بھی نہیں مانتا میں اپنے محبوب کو ابو جہل کے سامنے رکھوں۔ بس وہ تھا، ہو گیا، فیصلہ کرنا تھا، ہو گیا، اب صرف دکھاؤں گا تو اپنے یار کے عاشقوں کو دکھاؤں گا، آج بھی دکھاؤں گا۔ آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا، نسخہ بتا دوں پھر آپ کو، دل کی آنکھ کھولنے کے سلسلہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی اگر کوئی نبی کو دیکھنا چاہتا ہے ایک ہی کام کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ کی عاشقی کا پتہ چلاتا ہوں میں، آپ کی کتنی آپ کی عاشقی ہے۔ فرمایا اب اگر کوئی میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو ایک کام کرنا پڑے گا، 100 کروں گا، 1000 کر دوں گا، تو بتا تو صحیح تیرے محبوب کو دیکھنے کی شرط کیا ہے؟ فرمایا نہ 1000 کر نہ 100 کر، چند کام کر چھے۔ وہ چپ کر گئے سارے، نبی پاک کو دیکھنا چاہتے ہیں، حالی کئی بندے چپ کر دے بیٹھے، ہم کیا کرے بندے؟ نبی پاک کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ پھر اللہ سے پوچھے مولا تو بتا دے، فرمایا نہ 1000 کام نہ 2000 کام، صرف ایک کام کر دے میں محبوب دکھا دیتا ہوں، ایک کام کر دے میں تجھے محبوب دکھا دیتا ہوں۔ کیا؟ فرمایا سر سے پاؤں تک اپنے پتلے کو صاف کر، سر سے پاؤں تک تو اپنے پتلے کو صاف کر، اپنا دماغ صاف کر، اپنی آنکھیں صاف کر، اپنی زبان صاف کر، اپنا دل صاف کر، اپنا پیٹ صاف کر، ہاتھ پاؤں کو صاف کر۔ سمجھ رہے ہیں کہ پھر سمجھاؤں؟ سمجھ رہے ہیں کہ پھر سمجھاؤں بات کو؟ فرمایا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو صاف کر، گناہ نکالنا تیرا کام ہے، یار دکھانا رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی ہے کوئی ہے جو یہ سودا کر لے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ وہ چوری والے مجنو تو نہیں وے، چوری والے مجنو ہون آگے خون دیواری ہے، کوئی ذرا جھوٹ چھوڑے۔
سونے یار دے دیکھن دی خاطر جو جھوٹ چھوڑے ہے کوئی جھوٹ چھوڑ دے ویک پوسن بھیڑاں بکریاں مشکل پریشان نہ تھی وہ پیٹیاں شیٹیاں سبزی پھٹی ہر شے ویک پوسی جھوٹ مار دے پھٹی نہ ویچ جھوٹ مرے سے سینی سکی کو لکے سے وپاری کو دھوکھا دے سے اوہی 5 دی جادے 6 مان تلے سی نہلے تے دہلا لگا دا پائے تو جھوٹ نہ مار جھوٹ مار دے پھٹی نہ ویچ جے جھوٹ مار دے پھٹی ویچو پھٹی ویسی ایمان ہی ویسی ہے چپ کیوں کر گئے ہے کوئی میرا یار جو جھوٹ کو ختم کر دے ہائے 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 سبحان اللہ فرمایا تو جھوٹ ختم کر دے جھوٹ ختم کر دے اور مولا فرمایا جھوٹ ختم کر لوگوں کی بیٹیوں کو غلط نگاہ سے تکنا چھوڑ دے لوگوں کی بچیوں کو غلط نگاہ سے تکنا چھوڑ دے ایسے دیکھ جیسے تیری بیٹی ہو جو تجھے نظر آئے گلی میں کہو میری بیٹی ہے تیرے نبی نے تو کافر کی بچی کو دیکھا اپنی کملی کی چادر اتار کے اس پر ڈال دی فرمایا یہ بیٹی ہے صحابی نے عرض کی حضور یہ کافر کی بیٹی ہے فرمایا نادان ادھر بیٹی کہتا ہے ادھر کافر کہتا ہے تو بیٹی ہے چاہے جس کی بھی بیٹی ہے کوئی ہے میرا یار جو کہے سب بیٹیاں ہیں جس کو گلی میں دیکھیں گے جیسے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں ایسے سب کی بیٹی کو دیکھیں گے فرمایا آنکھیں 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 صاف کرنا تیرا کام ہے جلوہ یار کا دینا میرا کام ہے آنکھیں صاف کر لو ایک اور جملہ بول دو میرے دن نہیں بیٹھے بول دو جملہ فرمایا سودا کر لے مجھ سے میں تو اپنا محبوب دکھانے کے لیے تیار ہوں تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اپنا یار دکھانے کے لیے تیار ہوں تو دیکھنے کے لیے تیار ہو جا فرمایا جھوٹ چھوڑ دے غیبت چھوڑ دے گالی گلوچ ختم کر دے گانے چھوڑ دے مجرے چھوڑ دے عورتوں کے ناچ دیکھنا چھوڑ دے گلی کوچوں میں گندی نگاہ کرنا چھوڑ دے اور حرام کھانا چھوڑ دے شراب چھوڑ دے تکبر چھوڑ دے غرور ختم کر دے بد اخلاقی ختم کر دے تو یہ گند سارا صاف کر نماز پڑھ سچ بول حیا سے دیکھ ماں کے قدم چوم باپ کے قدم چوم ماں کا دیدار کر باپ کا دیدار کر قرآن کا دیدار کر استاد کا دیدار کر بزرگوں کا دیدار کر میرے نبی پر درود پڑھ دین کا کام کر حلال کی روزی کما فرمایا جگہ جگہ پہ اگر تجھے محبوب کا جلوہ نہ دکھاؤں تو مجھے رب بھی نہ کہنا ہے میری کوئی شرط نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جا پھر تجھے محبوب دکھاؤں گا اللہ کی کوئی شرط ایسی نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں پھر محبوب نظر آئے گا ایسا کوئی نہیں ہے دکان والا بھی سن لے فصلوں والا بھی سن لے تجارت تاجر بھی سن لے اور پڑھنے والا طالب علم بھی سن لے انجینئر ڈاکٹر سارے سنیں فرمایا مجھے کوئی قید نہیں ہے بس صفائی کرنا تیرا کام ہے دکان کی کرسی پہ ہوگا تو سودا چلا دے رہا ہوگا تو پر تیرا دل صاف ہوگا تو جلوہ یار کا اسی کرسی پہ ہو جائے گا سبحان اللہ سمجھائی کہ نہیں آئی اللہ اکبر ایک موتی میرے پاس باقی میرے پاس تو ویسے بہت ہیں آپ کے لیے ایک آدھا موتی باقی میں اور دے رہا ہوں دے دوں بندہ میں کہ سبحان اللہ وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا اپنے محبوب کے یاروں سے بات کر رہا ہوں کوئی خاص بات ہے مولا کر دے ہم تو اب تو مان گئے میرا نبی ہے میں مان رہا ہوں نہ وہ سابق ہے نہ گزرا ہے وہ ہے ہر جگہ پہ ہے پھر فرمایا اگر میرا محبوب ہے نا پھر قرآن کی آیت بھی اب تجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تجھ سے کیونکہ مخاطب سے بات ہے جو سنے گا اس سے کلام ہے جو سنے گا جب سنے گا جہاں سنے گا یہ آیت اس کے لیے سمجھو وہ مجھ سے خدا بات کر رہا ہے آپ مجھے سارے ایک عشق والی دونوں ہاتھ کھول کے سبحان اللہ سنا دے میں آیت کی یہ آیت کے ترجمے سنا کے بات ختم کرتا ہوں سن لیں فرمایا یا ایہا الذین آمنو حل ادلکم علی تجارت اے ایمان والے کیا تجھے ایک اچھا مشورہ نہ دوں ایک اچھی تجارت نہ بتاؤں تو لوگوں سے کام پوچھتا ہے تو اپنے رب سے کام پوچھ تجھے میں بتانا چاہتا ہوں
تو ماہرین تلاش کر کے مشورے لیتا ہے، بیج کون سا ڈالوں، کھاد کون سی ڈالوں، اسپرے کون سی کروں. فرمایا حل ادلکم علی تجارت، کیا تجھے ایسی تجارت نہ بتاؤں، من عذاب علیم، جو عذاب علیم سے بچائے، رسوائی سے بچائے، آخرت کی ذلت سے بچائے. یعنی دنیا آخرت کی ناکامیوں سے تجھے بچا کے کامیاب بنا دے. مولا کون سی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. فرمایا اللہ پر ایمان لے آ اور پکا لے آ. دماغ چکرا گیا. ایمان تو لے آیا ہوں، ایمان والوں کو کہہ رہے ایمان لے آؤ. خطاب ایمان والوں سے. پھر تؤمنون باللہ، کاروبار بتا رہا ہے تو اللہ تجارت یہی بتائی ہے. تؤمنون باللہ، ایمان تو پہلے لے آیا ہوں، ایمان تو پہلے لے کر بیٹھا ہوں، تو بات ہی مجھ سے ہو رہی ہے. پھر مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ تؤمنون باللہ، ایمان پکا لیا. اللہ میری سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا تیرا ایمان جو ہے نا وہ ابھی مکمل نہیں ہے. سادہ جملہ آپ کے لیے، کہیں اور بات اور ہوتی ہے. سادہ جملہ آپ کے لیے. فرمایا تیرا ایمان ابھی پکا نہیں ہے. تؤمنون باللہ، جیسے تو نے مجھے رب مانا ہے اسی طرح میری ہر بات کو بھی مان جا. حالانکہ تو مجھے مانتا ہے، میری باتیں نہیں مانتا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو مجھے مانتا ہے، میری باتیں نہیں مانتا. تو مجھے رب مانتا ہے، میں کہتا ہوں حی علی الصلاۃ، تو آتا ہی نہیں ہے. تو کیا ماننا ہوا؟ چے مانا چے مانا. بتائیں سر کیا مانا تو نے؟ کیا مانا کیا ہے؟ اگر تجھے ایس ایچ او بلائے تو پیدل چلا جاتا ہے. ڈی پی او سے بلائے تو کانپتا ہوا جاتا ہے. تجھے رب نے بلایا حی علی الصلاۃ، تو آیا ہی نہیں. اسی کو ماننا کہتے ہیں. یہ کیسا ماننا ہوا؟ تجھے بلاتا ہوں تو آتا نہیں ہے، تجھے ڈراتا ہوں تو ڈرتا نہیں ہے. تجھے بلاتا ہوں تو آتا نہیں ہے، تجھے ڈراتا ہوں تو ڈرتا نہیں ہے. تجھے جو کہتا ہوں تو سمجھتا نہیں ہے، تجھے روکتا ہوں تو رکتا نہیں ہے. تجھے چلاتا ہوں تو چلتا نہیں ہے، کرتا اپنی مرضی ہے. پھر کہتے میں رب کو مان رہا ہوں. فرمایا ایسے مانے گا نا تو پھر میں بھی تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا. ماننا ہے تو ایسے مان، جب بلاؤں تو آ جا، نیند بھی چھوڑ دے، دکان بھی چھوڑ دے، یار بھی چھوڑ دے، آ جا میرے گھر. جب بلاؤں تو آ جا، جب روکوں تو روک جا، چاہے جتنی مزے کی چیز ہو، چاہے جتنی مزے کی چیز، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ چاہے جتنی مزے کی چیز ہو، جب روکوں تو روک جا. مجرا مزے کی چیز ہے، روکوں تو روک جا. شراب مزے کی چیز ہے، روکوں تو روک جا. برائی مزے کی چیز ہے، روکوں تو روک جا. گناہ مزے کی چیز ہے، روکوں تو رک جا. جب روکوں تو رک جا، رک جانا تیرا کام ہے، یہی تو میری شرط ہے. جب روکوں تو رک جا، بلاؤں تو آ جا، کہوں تو کہہ دے. ایسا ہو گیا. تؤمنون باللہ، مجھے مان، پھر میری ہر بات کو مان. ورسول ہی، میرے رسول کو مان. مولا تیرے رسول کو تو پہلے مان کے بیٹھا ہوں. فرمایا پھر میری شرط جو ہے، میرے رسول کے بارے میں بھی وہی شرط ہے. وہ کیا؟ فرمایا ادھر رسول مانتا ہے، ادھر اپنے جیسا مانتا ہے. ادھر رسول کہتا ہے، ادھر بشر کہتا ہے. ادھر رسول بولتا ہے، ادھر کہتا ہے وہ فوت ہو گیا ہے. ادھر رسول مانتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میرا رسول ہے. ادھر کہتا ہے وہ سونے نہیں رہا. بغیر ڈرائیور کے تو تیرا سائیکل بھی نہیں چلتا. یہ امت کیسے چل رہی ہے اس کے بغیر؟ یہ کیسا ماننا ہوا؟ ادھر رسول مانتا ہے، ادھر اس کو بے خبر مانتا ہے. فرمایا ایسے مان. مولا بتا دے کیسے مانوں؟ فرمایا ایسے مان، میں نے خدا کو مانا، اگر خدا کے بعد مانا ہے تو محمد مصطفیٰ کو مانا ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ پہ جہاد کرو. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، وہ توپوں اور بم پھٹا کے بچوں کو نہ مارو. یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ جہنمی ہے. جو معصوم بچوں کو اڑا دیتے ہیں، بم باندھ کے خودکش دھماکے کرتے ہیں، یہ جہاد نہیں کر رہے. یہ بھٹکی ہوئی ایک قوم ہے، یہ بھٹکی ہوئی نسل ہے جس کو انسان بھی نہیں کہہ سکتے. مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ نے یہ جہاد نہیں سکھایا، یہ جہاد ہے. آخری جملے سنیے دل کی گہرائی سے، کیا جہاد ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
میری راہ پہ جہاد کر مولا کیسے؟ فرمایا بے اموالکم اپنے مال سے۔ مولا ذرا بات کھول دے کیسے؟ فرمایا جب کوئی بدبخت اپنا مال اٹھائے سینما بنائے تو اٹھا اپنا مال اٹھا مسجد اور مدرسہ بنا دے۔ جب کوئی اپنے مال سے میراثی بلائے تو اٹھ بیٹھنا اپنا مال جیب سے نکال، نعت خواں علماء بلا، وہ مجرے کرائے تو ذکر مصطفیٰ کرا دے اپنے مال سے، یہ جہاد کر۔ وہ گندگیاں کراتا رہے تو ذکر کراتا رہو بے اموالکم، یوں اپنے مال سے جہاد کر۔ وَأَنفُسِكُمْ اپنی جان سے جہاد کر۔ کیسے؟ فرمایا شیطان تیری جان کو ورغلا گے، اپنے قبضے میں لے کر تجھے گناہ کے کمرے میں لے جائے گا۔ جب تو گناہ کے کمرے میں پہنچ جائے، شیطان تیری جان کو جب گناہوں کے پنڈال میں لے جائے، اب کر جہاد۔ کیا؟ شیطان سے اپنی جان چھین لے، گناہوں کے پنڈال سے نکل کر مسجد میں آ کے بیٹھ جا، یوں جہاد کیا کر۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں تیری خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تو جانے۔ اچھا چلو میرا ہو گیا وعدہ پکا، میں یہی کروں گا تجارت، تجھے مانوں گا، تیری ہر بات مانوں گا، تیرے رسول میں نقص نہیں نکالوں گا، تیرے رسول کی خامیاں نہیں ڈھونڈوں گا، عالم مانوں گا، اپنے مال سے جہاد کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، اپنا مال غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، رسول اللہ کے ذکر میں، میلاد میں، عرس میں میں اپنا مال خرچ کروں گا۔ وعدہ ہو گیا پکا۔ اپنی جان کو اگر بھولے سے بھی شیطان مجھے لے گیا نا کسی گناہ کے پنڈال میں، چھین کر شیطان سے اپنی جان کو تیرے ذکر میں آ کے بٹھا دوں گا۔ میں نے کہا میں نے جہاد کیا ہے۔ اچھا اگر میں ایسا جہاد کر دوں تو مال کیا دے گا؟ فرمایا 4 جہاد 4 مال۔ کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، پہلا منافع یہ ہے کہ تیرے سارے گناہ ختم۔ وَيُدْخِلْكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار، تجھے داخل کر دوں گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، تجھے جنت عدن میں ایک مسکن ستھرا گھر دوں گا۔ کتنے مرلے کا ہوگا؟ لالچی بندے تھے، لالچی بندے تھے اسے مولا کتنی کنال کا ہوگا؟ فرمایا کنال ایکڑ میں، ایکڑ ہوتا ہے؟ اچھا کچھ تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کو تو ہی بتا دے۔ میرے نبی نے فرمایا مساکن طیبۃ فی جنات عدن کا جو محل ہے اس کا 50,000 دروازہ ہے، باقی اندازہ خود کرتے رہے۔ لالچی ہو اب تو مان جاؤ۔ او 5 مرلے دے پچھو پیو کو دھکے کٹ دے باہر مارن والے ہو، چند مرلے دی خاطر معصوم بھین دا حق کھا دے، پٹواری دے کنو رل دے اپنے نا زمین لوامن والے ہو۔ جب کی میں کر گئے سارے ہیں گل پہ گی نا گال، معصوم بھین روندی بیٹے پیو جینے کو پہلے انگوٹھے لوا دے، ساری زمین اپنے نا کر گئی، چند مرلے دے پچھو بھین دا حق کھا دا، چند بننا کپن دے کپ دے ہمسائے کو ماری کھڑے، ایک مرلے دے پچھو بھیرا کو قتل کر دیتے سی، ایک مرلہ ایک ٹپے دی خاطر جانا قربان کرنا لیو۔ میرے رب نے فرمایا مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اتنا بڑا محل ہوگا جس کے 50,000 دروازے ہوں گے۔ یہ تو ہے محل، صحن کتنا ہوگا؟ فرمایا ملکن کبیرہ، جہاں تک تیری نگاہ جائے گی وہاں تک تیرا ملک جائے گا، ایسا بڑا ملک دے دوں گا۔ چند لمحوں کی زندگی کو دنیا میں برباد نہ کر، تیرا انتظام تو ہو چکا ہے، تیرا اہتمام تو ہو چکا، تو خامخواہ بھٹک گیا، سب کچھ انتظام ہوا ہے۔ یہ 4 لمحوں کی زندگی ہے، اللہ کے کہنے پہ گزار لے، آگے سب کچھ تیار ہے۔ آخری بات، آخری انعام فرمایا اور لالچیا تجھے ایک بہت پسند چیز ہے، میں جانتا ہوں چونکہ تجھے میں نے بنایا ہے، تجھ سے بہتر خدا اور کون جانے گا؟ اللہ ہی جانے گا۔ فرمایا تجھے میں بہت جانتا ہوں، تجھے ایک چیز بہت پسند ہے وہ بھی دوں گا۔ چوتھا انعام یہ ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، میں اپنی مدد ہر وقت تجھے دے دوں گا، کام تو کرے گا، وَفَتْحٌ قریب، فتح میں عطا فرما دوں گا۔ تو میرا کہنا ہے تو جو بھی کام کرے گا میں فتح عطا فرما دوں گا۔ ذالک وبشر المؤمنین، یہ ہے مومنین کے لیے خوشخبری۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، بے روزگاری کے لیے دعا، اور ملک میں امن ہو جائے۔
اور بارش کے لیے بھی دعا. ہائے کوئی تو رکا مجھے لکھ دے کہ ہم بے نماز آئیں ہم نمازی بن جائیں. پھر وہی پیسے پیسے روزی پیسے. کوئی پرچی لکھ دے میں کو نبی دی عاشقی چاہیے دعا کرو میں نبی دا عاشق ہوں. کہیں نہیں لکھی پرچی والو وہ پیسہ ایڈے گھنٹہ پیٹے میں گال پیسے دیا کھڑی ہے گال بارش دیا کھڑی ہے گال وہ امن ہے. کوئی تو لکھے تو چلو اے ترے چیزیں میرے پیر سے دعا فرمائیے. اللہ سیاں مریداں واسطے دین تیرے کو میں منگدا دنیا آپ چھڑے. اللہ فرمائے تو مانگ نہ مانگ تو میرا محبوب مانگ دنیا میں کھول کھول تے کو منگن دی ضرورت کیا ہے. یہ تو ویل ہے میرے نبی دی. ہائے ہائے سمجھے کیا نہیں سمجھے کیا نہیں سمجھے. اے دنیا ساری ویل ہے میرے نبی دی. جنت ساری ویل ہے میرے نبی دی. تو ہکو مانگ جنت ہی گھول دے دے سان دنیا ہی گھول دے دے سان. ہائے کہیں صحابی رب کو دنیا نہیں مانگی ہائی بھلا کان آئی. ہائے ہائے مار تو سندسو رفر کو کر صاحب کہیں صحابی رب کو دنیا نہیں مانگی بھلا ہائی کان آئی انہاں کو. ہائے اللہ دے وعدہ پکا تھی گیا نا. انہاں محبوب منگا رب نے دنیا گھولی چا ڈتی چا جنتی گھول دے ڈتی چا. آج تک وہ قانون چلدا پے آج کنو بعد رب کنو پہلے محبوب منگو. آپ آویسی تساں وتوں گھنن ونجو سبزی لاؤ دھائیاں سڑیاں سٹ دیں دے کیوں بھلا بڈھڑے بند آج کل تو نہیں دیں دے بھکھے ترال تھی گئے. پہلے زمانے سبزی گنو تو مرچاں دے تھوم دے دھائیاں تو سٹ دینے مفت. ایویں نا اللہ فرمائے تو یار مانگ دنیا مفت دے جڑے سے. آکو ایک عشق علی سبحان اللہ آکو چدوال دعا سیدھے تھی ونجو سیدھے تھی ونجو سیدھا رخ کرو اللہ کو منگو میٹھے نہ بس بیان ختم تھی نہ اگا کوئی فرصت کا نہیں. اللہ کو منگو میٹھے نبی کو منگو نہیں اے بھی ساڈا حق ہے. اے کوئی ناجائز نہیں. میں صرف تھوڑا رخ بدلن واسطے کیونکہ آپ سارا رخ ہی نہ اونچا کیتے. پیسہ 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 منگنا جائز ہے کوئی شران منع نہیں ہے لیکن سارا کچھ ہی کو کرنا والا ناجائز تھی. اللہ کو اللہ دی رضا منگو نبی پاک دی غلامی منگو سرکار دا دیدار منگو نماز کہنی 5 وقت نماز منگو سچ کہنی اللہ کو سچ منگو. اکھیں بے حیا تھی گن اللہ سے کو اکھیں دا حیا منگو. ڈھڈ خراب تھیا کھڑے ہر کندہ حق کھان دے رجدانی اندے کنو حلال اللہ کنو اندہ رزق منگو. پیر خراب تھیا ودن پٹھے پٹھے پاسے ٹوٹ دن مسیح تو نہیں آندے محفل نہیں آندے اللہ کنو پیران دا حیا منگو. ہاتھ ظالم تھیا کھڑن لوگوں دے مال تے پے وینن عزتاں تے پے وینن ان ہاتھاں دا حیا منگو. بھلا ایویں منگو یا نہ منگو منگو یا نہ منگو پہلے ہنہ کو منگو نا جلے اے چیزیں منگن باسوں باقی ہر چیز اپنے آپ ہی قدمہ دے نال جوڑ وجہ سے. میرے بلال کو سب کچھ ہا دنیا قدمہ چاہیے. حضرت صدیق اور نبی ہا دنیا قدمہ چاہیے. فاروق اعظم کو نبی ہا دنیا قدمہ چاہیے. عثمان غنی کو نبی ہا دنیا قدمہ چاہیے. مولا علی کو نبی ہا دنیا قدمہ چاہیے. صیغت اوہی چلدا پہنا تسا نبی منگو پاؤ دنیا قدمہ چاہیے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.